بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم ایمان کے حوالے سے پڑھیں گے کہ ایمان کیا ہے۔ زیادہ تر بچوں کو ایمان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو آج ہم ایمان کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اول، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان کا دوسرا رکن جو کہ ہے نماز قائم کرنا، جس کا مطلب ہے کہ قاعدے کے مطابق پابندی سے نماز پڑھنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ دینے سے مراد جو غریب طبقہ ہے اس میں مساوات کے بنیاد پر دولت کو تقسیم کرنا ہے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ چوتھا، حج کرنا۔ آپ لوگوں کی عمریں ابھی چھوٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ حج کرنے کی سعادت دے، آمین۔ اور پانچواں، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں کا جو ایمان ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ لوگوں سے کوئی بھی ایمان کے حوالے سے سوال پوچھے تو آپ لوگوں نے ان 5 ارکان کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اب ہم حدیث شریف کی طرف آتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم ہر ایک دن ایک حدیث پڑھیں گے، نیا حدیث پڑھیں گے اور اسے سیکھیں گے اور اسے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے کہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرمان ہے اور ان کی جو سیرت ہے ان سے ہم سیکھیں اور ان کو ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے نماز کے حوالے سے، نماز کی اہمیت کے حوالے سے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کتنی ضروری ہے۔ تو آئے پڑھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ میں دوبارہ اسے ریپیٹ کرتا ہوں، آپ لوگ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں اس کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، فوت ہونے سے مراد ایک نماز بھی چھوٹ گئی، وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ دیکھیں، یہاں پہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں اور ان کا پورا جسم فالج زدہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ انگلی کے اشاروں سے اور آنکھوں کے اشاروں سے نماز ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو نماز کی اہمیت کا پتہ ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی مسجدوں میں دیکھا ہے جو ہاتھوں اور پیروں سے معذور ہیں، لیکن پھر بھی وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو نماز کی اہمیت کا پتہ ہے۔ آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو اس نماز کی اہمیت کا نہیں پتہ کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو جائے، اس سے ایک نماز بھی چھوٹ جائے، تو وہ ایسا ہے کہ وہ اپنے گھر کے لوگ اور ان کے مال و دولت سب چھین لیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاکستان کے نوجوان، اگر ہم سب لوگ نماز پڑھنا شروع کریں، ایک وقت کی نماز بھی اگر ہم لوگ نہ چھوڑیں، تو پاکستان کو سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ لوگ اگر اس حدیث کو اپنی پریکٹیکلی زندگی میں امپلیمنٹ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی دے گا۔ جب آپ نماز پڑھنا شروع کرو گے تو آپ کو سکون ملے گا اور آپ کی ساری دعائیں قبول کر دی جائیں گی اور آپ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا مرتبہ آپ حاصل کر سکتے ہو۔ ہمارے بچوں کو بدقسمتی سے نماز کی اہمیت کا نہیں بتایا جاتا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نماز ضائع کر جاتے ہیں، بہت زیادہ نماز ان سے چھوٹ جاتی ہے کیونکہ ان کو نماز کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ یاد رکھیں کہ نماز پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نماز کو چھوڑنے کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہم نے اس حدیث کو اپنی پریکٹیکلی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم کل ایک نئی حدیث کو پڑھیں گے، اس کو یاد کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔